السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے بیٹا، اور لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ اہم ٹاپکس آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج کی کلاس میں آپ کو حدیث نمبر 7 اور سورہ نساء آیت نمبر 5 انشاءاللہ پڑھائی جائے گی. دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بیٹا سورہ نساء آیت نمبر 5 ترجمہ اور تشریح. اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز اور پھر کچھ شارٹ سوالات سورہ نساء آیت نمبر 5 کے حوالے سے. جیسے سوال نمبر 1 ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، یا یتامہ کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایت دی گئی ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے بیٹا حدیث نمبر 7، اس کی تشریح پھر ترجمہ، پھر اس کے ایم سی کیوز، اور اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے. جیسے سوال نمبر 1، اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں مکمل توجہ کے ساتھ. سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 5. اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے کفیلوں کو ہدایت دی گئی ہے. کفیلوں جمع ہے کفیل کی، اور کفیل کسے کہتے ہیں سمجھ لیجئے. جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کو پالتا ہے، وہ کفیل کہلاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے کفیلوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے یتیم جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ اپنے مال کا مصرف پہچانے، یعنی اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے اس بات کو پہچانے، اور اس کو بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے، ان کا مال ان کے حوالے نہ کرنے کا حکم دیا گیا. تاہم ان کے دل کو تسلی ضرور دی جائے. تمہارا مال تمہارے ہوشیار ہونے کے بعد تمہارے سپرد کر دیا جائے گا، اور جب ان میں ہوشیاری اور معاملہ فہمی پیدا ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور اگر ان میں سمجھ بوجھ کی کمی دیکھو، جو ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے ہو، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور ان کی تعلیم و تربیت پر ان کا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچاتے رہو. اصل میں بیٹا یہ جو آیت ہے یہ کفیلوں کے متعلق ہے کہ آپ اگر یتیم کو پال رہے ہیں، یتیم کی پرورش کر رہے ہیں، کہ جب تک یتیم کو آپ عقلمند نہ پائیں، جب تک آپ یتیم کے بارے میں یہ نہ جان لیں کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرے گا، اس میں عقل ہے سمجھ ہے، تب تک آپ نے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرا. کفیلوں کو یہ ہدایت ہے کہ پہلے آپ ان کو جانچیں، اس کو یتیموں کو، کہ کیا وہ عقل مند ہو چکے ہیں، کیا وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر تو ہاں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں تو ان کو کھانے پینے پہننے کے انتظامات سارے ان کے مال سے پورے کرتے رہو، مگر مال ان کے حوالے نہیں کرو. آئیے مزید چلتے ہیں آگے. آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ترجمہ: اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو. تشریح ملاحظہ فرمائیے. اس آیت میں یتیموں اور نہ سمجھو اور معذور افراد کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یتیم بچوں کے کفیل کو درج ذیل ہدایت دی گئی ہیں. ہدایت نمبر 1: اگر یتیم بچے جوان ہو چکے ہیں مگر مال کی حفاظت کا طریقہ نہیں جانتے ہوں، ساتھ ہی ساتھ استعمال کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں، یا یہ خدشہ ہو کہ اپنی سادگی یا کم عقلی کی وجہ سے مال کا نقصان کریں گے، تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، جو تم سب کی گزر بسر اور قیام کا ذریعہ ہے. نمبر 2: یہ ملکیت ان کے حوالے کرنے کے بجائے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے رہو. کھانے پینے پہننے اوڑھنے تعلیم و تربیت پر ان کا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ دو، کیونکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. نمبر 3: اگر وہ اپنی ملکیت کا مطالبہ کریں تو ان سے اچھی بات کہو، یہ ملکیت تمہاری تو ہے، ہم تو بس نگہبان اور سرپرست ہیں، آپ جب اس کے سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم تمہارا مال یعنی آپ کا مال تمہارے حوالے کر دیں گے. بات کو ذرا سمجھیے گا. اصل میں بیٹا دیکھیے یتیم بچہ اگر بڑا ہو گیا، چونکہ یتیم کی ذمہ داری کفیل کے پاس ہوتی ہے، اس طرح یتیم کے سارے مال کا ذمہ دار بھی کفیل ہوتا ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کریکٹر اے یتیم ہے اور کریکٹر بی جو ہے وہ کفیل ہے.
کریکٹر اے کی تمام ذمہ داری کریکٹر بی کے پاس ہے، اسی طرح کریکٹر اے کا جتنا مال ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا؟ کریکٹر بی کے پاس. کریکٹر بی تو کفیل ہو گیا نا. کفیل مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، یتیم کی بھی حفاظت کرتا ہے. مال کی ذمہ داری اور یتیم کی ذمہ داری کفیل کے پاس. مثال کے طور پہ بچہ تھا، بڑا ہو گیا، یتیم بچہ تھا، اس کے ماں باپ نے اس کے لیے پیسے چھوڑے، مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے، وہ ساری ذمہ داری کس کے پاس ہوگی؟ کفیل کے پاس. یتیم بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، لیکن اس میں اتنی عقل نہیں کہ وہ 50 لاکھ کی حفاظت کرے یا اس کو صحیح طرح استعمال کرے. تو کفیل کو حکم یہ کہ آپ نے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ضائع کر دے گا. آپ نے اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سمجھانا ہے کہ معقول بات کر دی ہے. یعنی یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم تمہارا مال تمہیں نہیں دیں گے، تم پاگل ہو، نہیں، اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہنا، بلکہ ان کے ساتھ اس طرح کا بہیو کرنا ہے کہ یہ سارا مال آپ ہی کا ہے، ہم تو بس اس کے نگہبان ہیں، ہم تو حفاظت کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ ہی کا تو مال ہے، آپ جب اس کے استعمال کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ اس آیت کا دراصل مفہوم ہے. آئیے چلتے ہیں MCQs کی طرف. مجھے امید ہے آپ کو میری بات اور اس کا ترجمہ تشریح آسانی سمجھ آ چکا ہوگا. السفہاء کے معنی کیا ہے؟ نہ سمجھ، سمجھدار، کم عمر، حوالے نہ کرو. بالکل صحیح جواب. اس کا جواب ہے نہ سمجھ. اگر یتیم بچے اپنی مال کی حفاظت کے قابل نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ الف، ملکیت حوالے کر دو، ملکیت حوالے نہ کرو، کچھ رقم دے دو، ان میں سے کوئی نہیں. دیکھتے ہیں اس کا جواب آپ میں سے کون دیتا ہے. بالکل صحیح جواب. اگر یتیم بچے اپنے مال کی حفاظت کے قابل نہ ہوں تو ان کی ملکیت ان کے حوالے نہیں کی جائے گی. حوالے نہ کرو. اہم مختصر سوالات کی طرف میں جا رہا ہوں، توجہ، بالکل توجہ کے ساتھ بنے رہیے. سوال نمبر 1، یتیم بچوں کی کفالت کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ یہ یتامہ کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ یہ وہی جواب ابھی آپ کے سامنے ترجمے اور تشریح کی صورت میں میں نے آپ کو سمجھایا. نمبر 1، اگر یتیم نہ سمجھے اور اپنے مال کی حفاظت اور استعمال کا طریقہ نہیں جانتے ہوں تو ان کی ملکیت ان کے حوالے نہیں کی جائے گی، کیونکہ تھوڑی سی غفلت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور پھر بالآخر نقصان کس کا ہوگا؟ یتیم کا ہی ہوگا، کیونکہ اس کا مال ضائع ہو چکا ہوگا. نمبر 2، ان کی ملکیت حوالے کرنے کے بجائے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے رہو، ان کی غذا، رہائش، تعلیم، تربیت پر خرچ کر کے ان کو فائدہ دو. یہ کفیل کو حکم ہے کہ آپ نے، اگر وہ نہ سمجھ ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کی ضروریات کو بھی روک دیا جائے. نمبر 3، اگر وہ ملکیت کا مطالبہ کرے تو ان سے اچھی بات کہو کہ یہ تمہاری ہی ملکیت ہے، ہم تو بس نگران ہیں، جب تم اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ گے تو تمہیں تمہارا مال سونپ دیا جائے گا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی، ان کو غیر تہذیبی جملے استعمال نہیں کیے جائیں گے، بلکہ آپ، یعنی کفیل یتیم کو اس طریقے سے سمجھائے گا کہ یہ سارا مال آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ کا ہی ہے، جب آپ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کو دے دیں گے. معقول بات کہتے ہیں اس کو بیٹا، ہم معقول بات، ایسی بات کرو کہ ان کو بھی ذرا تسلی ہو. اب حدیث نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچی، سورہ نساء کی آیت نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچی. اب حدیث نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پہلے تھوڑا سا تعارف دے دوں حدیث نمبر 7 کا، پھر انشاءاللہ مزید ترجمہ تشریح کی طرف ہم جائیں گے. قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ درود شریف اور نماز پڑھنے دونوں کے لیے استعمال ہوا، مگر نماز کے معنوں میں سب سے زیادہ آیا ہے. اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا جائے گا. ہر عاقل مرد اور عورت، عاقل سے مراد عقل مند، ہر عقل مند مرد اور عورت پر نماز کی ادائیگی فرض قرار دی گئی ہے. نماز کے ذریعے بندے کا تعلق اور رابطہ اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 700 سے زائد مقامات پر نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے. اس لیے ہمیں نماز پورے خشوع اور خضوع سے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں حدیث نمبر 7 کی طرف. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تشریح، اس حدیث میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا اور نماز کو دین کا ستون یعنی پلر قرار دیا گیا. قرآن مجید میں الصلاۃ کا لفظ درود شریف اور نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوا، تاہم نماز کے معنی میں سب سے زیادہ آیا. ہر عاقل یعنی عقل مند بالغ، بالغ سے مراد جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جس کا نکاح کیا جا سکتا ہو. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے. نماز کے ذریعے بندے کا تعلق اور رابطہ اللہ سے قائم رہتا ہے. نماز ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت اور رضا حاصل ہوتی ہے. جو نماز ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کا رابطہ اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے کئی جگہ اس کے اہتمام کا، یعنی نماز کے اہتمام کا حکم کیا. مثلا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. حضور اکرم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: توحید اور رسالت کی گواہی،
یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ لہٰذا ہمیں 5 وقت نماز کو اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ مضبوط ہو اور قرب رحمت خداوندی حاصل ہو۔ اصل میں بیٹا اس حدیث مبارکہ میں اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ جس طرح ایک عمارت جو ہے وہ ستونوں پر قائم ہوتی ہے، پلرز پہ قائم ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں پلرز گرا دوں، اب جیسے میرے گھر کی چھت ہے وہ پلر پہ بنی ہوئی ہے، اگر میں پلر گرا دوں تو چھت بھی نیچے آ جائے گی۔ اس طرح نماز دین کا ستون ہے، جیسے کہ اس کو اگر کسی نے ڈھایا، گرایا، تو گویا اس نے اپنا دین ضائع کیا۔ آئیے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ دین کا ستون کیا ہے؟ الف نماز، بے روزہ، جیم حج، یا دال زکات۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب آپ میں سے کون دیتا ہے۔ ویری گڈ، بہت جلدی جواب دیا میری بچی نے، دین کا ستون نماز ہے۔ اگلا سوال، قرآن میں الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، نماز کے لیے، درود کے لیے، دونوں کے لیے، دونوں میں سے کوئی نہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دے گا۔ بالکل صحیح جواب۔ ویسے اصل اس کا جواب ہے دونوں کے لیے، قرآن میں الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے دونوں کے لیے۔ بڑھتے ہیں مزید آگے۔ ویسے جیسے بھی آپ کو میں نے سمجھایا، قرآن میں الصلاۃ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا، مگر چونکہ زیادہ نماز کے لیے ہوا لہذا یہاں پر پھر ہم نے نماز کے لیے مارک کیا۔ اس حدیث کے مختصر سوال کو ذرا میں دیکھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال، اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ بہت آسان جواب ہے، بچپن سے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: توحید اور رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر، بہت آسان لیکچر تھا۔ حدیث نمبر 7، سورہ نساء کی آیت نمبر 5، ترجمہ و تشریح آپ کو سمجھائی گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔